الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ٹپکتا ہوا خون، سسکتی ہوئی آہیں اور جلتی ہوئی لاشیں اور کھنڈرات میں تبدیل مکانات، ملبے کے نیچے دبی ہوئی معصوم کلیاں، ان تمام تصویروں کو جوڑ کر جو تصویر بنتی ہے وہ فلسطین ہے۔ وہاں پر اسرائیلی فوجیوں نے ایسی درندگی دکھائی ہے کہ شاید چشم فلک نے ایسی حیوانیت اور سفاکیت کبھی نہ دیکھی ہو۔ اسرائیلی فوجیوں نے درندگی کی ساری حدوں کو پار کر دیا۔ چشم فلک نے ہلاکو خان کو بھی دیکھا، چنگیز خان کو بھی دیکھا، تاتاریوں کو بھی دیکھا، لیکن اسرائیلی درندوں نے ان تمام کو اپنی حیوانیت سے پیچھے چھوڑ دیا۔ فلسطین، جس کو قرآن کریم میں ارض المقدسہ کہا گیا ہے، یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس نے بڑے انبیاء کو اپنی گود میں پالا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ایک تاریخ رہی ہے جن کی نسبت فلسطین سے، ارض شام سے جڑی ہوئی ہے۔ آج جو ہمیں دنیا کے نقشے پر جو چھوٹے چھوٹے ملک نظر آتے ہیں، اس میں اردن ہے، لبنان ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا فلسطین ہے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ جس کو آج کل شام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ پورا علاقہ شام ہوتا تھا۔ لبنان، اردن اور اس کے اطراف میں جو ممالک ہیں، یہ سب ملک شام کے اندر شامل ہیں۔ جو لوگ ان علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے یا جو لوگ ان علاقوں میں رہتے تھے، ان کو شامی کہا جاتا تھا۔ اور ملک شام وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ میدان محشر اسی سرزمین پر قائم ہوگا۔
کون سی سرزمین پر؟ شام کی سرزمین پر۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اس کو مکمل طور پر جو تعمیر کیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ اور ہر نبی کی نسبت مسجد اقصی اور فلسطین سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ حضرت آدم ہو یا حضرت داؤد ہو یا حضرت سلیمان ہو یا حضرت ہود ہو یا حضرت لوط ہو یا حضرت موسیٰ ہو یا حضرت ابراہیم ہو۔ ایک انبیاء کی لمبی فہرست ہے جس کی نسبت فلسطین اور مسجد اقصی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ مسجد اقصی میں ایک ایسی عبادت انجام دی گئی ہے جو عبادت نہ اس سے پہلے کبھی انجام دی گئی نہ اس کے بعد کبھی انجام دی جا سکے گی، اور وہ عبادت ایسی عبادت ہے، حالانکہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ عبادت خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی کے اندر بھی انجام نہیں دی گئی۔ اور وہ عبادت کیا تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو جا رہے تھے تو آپ نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی تھی، جس میں امام بھی نبی تھے اور مقتدی بھی سارے کے سارے نبی تھے، کوئی غیر نہیں تھا۔ امام کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیچھے مقتدی کون تھے؟ سارے کے سارے انبیاء۔ تو یہ ایک ایسی عبادت اس مسجد اقصی میں انجام دی گئی ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ انجام نہیں دی گئی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور بھی مسجد اقصی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو گزشتہ جمعہ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ 50,000 نمازوں کے برابر مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب آپ مکے کو فتح کریں گے اور اللہ آپ کے ہاتھ پر مکے کو فتح کرائے گا تو میں 2 رکعت نماز بیت المقدس میں جا کر پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں پڑھ لو۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور یہ آسان بھی ہے۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب آپ مکے کو فتح کریں گے تو میں 2 رکعت نماز مسجد اقصی میں جا کر پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے پھر یہی جواب دیا کہ بھئی یہیں پڑھ لو، یہ تمہارے لیے آسان بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مکہ فتح ہوگا تو میں 2 رکعت نماز بیت المقدس میں جا کر پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تمہاری مرضی ہے، چاہو یہیں پڑھ لو، چاہے وہاں کا سفر کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معراج کے سفر سے واپسی پر جب قریش نے معراج کے سفر پر اعتراض کیا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، جو خانہ کعبہ کے پاس میں گول دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں
وہ جو حصہ ہے حتیم کا وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتا تھا. اس کی ایک پوری تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قریش نے اعتراض کیا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسجد اقصی کا نقشہ میرے سامنے کر دیا، اور قریش جو جو اعتراض کرتے تھے، جو جو سوال پوچھتے تھے، میں مسجد اقصی کو دیکھ کر ان کے سوالوں کا جواب دیتا کہ مسجد اقصی کا یہ دروازہ کدھر ہے، یہ دروازہ کدھر ہے، مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی محرابیں ہیں. یہ قریش آپ سے سوال پوچھتے تھے اور اللہ نے مسجد نقشہ کا جو نقشہ تھا وہ آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ اس کو دیکھ کر ساری باتیں ان کے جواب ارشاد فرماتے تھے. تو مسجد اقصی جس کو قرآن کریم میں ارض المقدس کہا گیا ہے فلسطین کو، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اس وقت وہاں پر جو حالات ہیں وہ بڑے ہی خطرناک ہیں، اور مسلمانوں پر کیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایسا کون سا ظلم نہیں ہے جو اسرائیلی فوج وہاں پر دہرا نہ رہی ہو، کر نہ رہی ہو. رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ 9 اکتوبر کے بعد سے اب تک 4000 لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور زخمیوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے. پورے کے پورے غزہ جو شہر ہے اس کو ملبے کے ڈھیر کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے. ہم مسلمان وہاں سے اتنی دور ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کی کس انداز سے مدد کر سکتے ہیں. تو مدد کرنے کے چند طریقے ہیں جو آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ان تک مدد پہنچائیں. جو حضرات، جو تنظیمیں، جو جماعتیں، جو لوگ، جو رفاہی تنظیمیں جو ہیں مدد پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں، ان سے جڑیں اور ان کے ساتھ مل کر آپ فلسطینیوں کی کیا ہے، مدد کریں. چاہے آپ 5 روپے دیں، 10 روپے دیں، 100 روپے دیں، 1000 روپے دیں، 10,000 روپے دیں، آپ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. اس لیے کہ صورتحال یہ ہے کہ 57 یا 56 اسلامی ممالک ہیں، اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کو 1 بوتل پانی پہنچا دے. سب کے سب گونگے اور بہرے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں. تلاش کریں، تلاش کرنے سے کیا کچھ نہیں ملتا. آپ اپنے کاروبار کے لیے کن کن چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، سارے دن گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آتی ہے. اسی طریقے سے آپ تلاش کریں، جو معتبر تنظیمیں ہیں، معتبر ادارے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر کیا ہے، ان کی مدد کریں، چاہے تھوڑی سی ہی مدد کیوں نہ ہو. کم سے کم آپ اتنی مدد تو کر سکتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی لے کر آتی تھی اور وہ آگ پر ڈالتی تھی. حالانکہ وہ آگ اتنی زبردست تھی کہ اس کی چونچ کے پانی سے تو نہیں بجھ سکتی تھی، لیکن وہ کوشش تو کر رہی تھی، اور اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ کم سے کم کل کو میرا نام ظالموں کے ساتھ نہ لکھا جائے. تو آپ اس چڑیا کی طرح کچھ تو مدد کر سکتے ہیں، کچھ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ کل کو آپ کا نام ظالموں کے ساتھ نہ لکھا جائے، مظلوموں کے ساتھ کیا ہے، آپ کا نام لکھا جائے. تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ فلسطینیوں کی زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ دیکھیں اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کون ظالم کے ساتھ کھڑا ہے اور کون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. یاد رکھنے کا وقت ہے. اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں، اپنے دماغ کے دروازوں کو کھلا رکھیں اور دیکھیں کہ دنیا کے اندر چل کیا رہا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کون ظالموں سے اس وقت دوستی لگا رہا ہے اور کون مظلوموں سے ہمدردی اس وقت کر رہا ہے. ایک بحیثیت مسلمان ہمیں کن لوگوں سے دوستی کرنی ہے اور کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی ہے، اس کا فیصلہ قرآن کریم نے ہمیں کر دیا ہے.
قرآن کریم نے ہمیں بتلا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ لوگ دوستی کے لائق نہیں ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں سب ایک جیسے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو لوگ تمہاری طرف رغبت کر رہے ہیں، تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ان کو اپنا مت سمجھو، بلکہ وہ بھی ان کے ہیں، تمہاری طرف چھوڑے گئے، وہ بھی کس کے ہیں؟ انہی کے ہیں، تمہاری طرف چھوڑے گئے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظالم قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو کن سے دوستی کرنی ہے اور کن سے نہیں کرنی ہے، اس کا فیصلہ قرآن کریم نے کر دیا ہے کہ ظالم یہودی اور نصارہ یہ دوستی کے قابل نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ کون کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کون کھڑا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے جا کر وہاں پر حمایت دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور قیامت تک غیر مشروط ہم تمہیں حمایت دیتے ہیں اور ساری چیزیں تمہیں سپلائی کرتے ہیں، یہ کس نے حمایت دی ہے، کس نے دی ہے حمایت، آپ جانتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہود اور نصارہ دوستی کے قابل نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سب دوست ہیں۔ دنیا کی جو دو بڑی بڑی معیشتیں ہیں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ حضرات اگر دیکھ رہے ہیں، خبروں کو سن رہے ہیں اور آپ کی توجہ ادھر لگی ہوئی ہے تو آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ دنیا کی جو دو بڑی بڑی معیشتیں ہیں ان دونوں نے کیا ہے، اسرائیل کا ساتھ دے دیا، ان کو کیا ہے، حمایت دے دی کہ ہم تمہاری غیر مشروط قیامت تک حمایت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کو کس نے حمایت دی، ان کے ساتھ جا کر کون کھڑا ہوا؟ آپ نے کبھی سنا؟ اتنی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے ان میں دیکھا کہ کوئی اسلامی ملک کا وزیر اعظم یا راشٹرپتی یا کوئی اور فلسطین گیا ہو اور اس نے جا کر یہ کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں حمایت کرتے ہیں، یا کسی وزیر خارجہ نے وہاں پر جا کر حمایت دی ہو، یا ٹیلی فون پر ہی بات کر لی ہو؟ ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے، ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں چل کیا رہا ہے، کون ظالم کا ساتھ دے رہا ہے اور کون مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیاسی اعتبار سے لوگ ہیں ان کو تو آپ ایک طرف کر دیجیے، اس کے علاوہ وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں، ہمارے ملک کے ہوں یا کسی اور کے، جو فلمی لائن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہمارا نوجوان کیا ہے، اپنا ہیرو مانتا ہے، جن کے مطابق اپنے بال لگتا ہے، جن کے مطابق ہمارا نوجوان کیا ہے، لباس پہنتا ہے، جن کے مطابق ہمارا نوجوان کیا ہے، اپنے پاس موبائل لگتا ہے، جن کے مطابق کیا ہے، ہمارا نوجوان جوتے چپل پہنتا ہے، یا ہمارے گھروں کی بچیاں جن ہیروئنوں کو دیکھ کر کیا ہے، اپنے بال لگتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں، ان کا جیسا لائف اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ دیکھیں کون کھڑا ہے فلسطین کے ساتھ، کون ظالم کے ساتھ ہے، کون مظلوم کے ساتھ ہے۔ جن ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے ہمارے نوجوان اور ہماری بچیاں اندھی تقلید کر رہے ہیں، ان کے لائف اسٹائل کو اپنا رہے ہیں، کیا کسی نے کسی فلسطین بھائی کے متعلق بیان دیا ہو کہ اس فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، وہ ظلم ہے، وہ بربریت ہے، اور ہم کیا ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ کسی کا کوئی بیان آیا؟ یہ وقت یاد رکھنے کا ہے اور دیکھنے کا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر چل کیا رہا ہے، دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جن نوجوان جو ہیں ان کو اپنا مقتدی پیشوا مانتے ہیں،
ان کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، ان کی ویڈیو کو اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، ان کے گانے کو اور تھرکنے کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں ان کے ڈانس، ان کے تھرکنوں کو دیکھا جاتا ہے، کیا کسی نے کسی فلسطین بھائی کے متعلق، فلسطین بہن کے متعلق کوئی آواز اٹھائی؟ اور اس چیز کو اگر ہم دل سے برا نہ سمجھیں تو خدا کی قسم زمین پر ہم سے بڑا بغیرت آدمی کوئی نہیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے اندر چل کیا رہا ہے۔ یاد رکھنے کا وقت ہے، دیکھنے کا وقت ہے، پڑھنے کا وقت ہے کہ دنیا اس وقت کدھر جا رہی ہے، اس وقت ظالم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کون کون کھڑا ہے۔ پڑھیں فلسطین کی تاریخ کو، کہ فلسطین کا ماضی کیا رہا ہے، فلسطین کا حال کیا ہے اور فلسطین کا مستقبل کیا ہے۔ پڑھنے کی تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہوتی، سارا دن گندا مواد موبائل پر دیکھنا اور راتوں کو تاخیر سے سونا اور صبح کو تاخیر سے اٹھنا، یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے۔ کہاں پڑھنے کی توفیق ہوگی؟ آپ کو کسی مسلمان محلے کے اندر کوئی لائبریری نظر آتی ہے، کوئی کتاب کی دکان نظر آتی ہے، کسی نوجوان کے ہاتھ میں آپ کو کوئی کتاب نظر آئی کہ جس کو وہ پڑھے اور دیکھے کہ ہماری اسلامی تاریخ کیا ہے، ہماری اسلامی تاریخ کتنی روشن اور کتنی چمکدار ہے، کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کسی زمانے میں لائبریریاں ہمارے مسلم محلوں کی زینت ہوا کرتی تھی، اور آج کھانے کے ہوٹل ہمارے مسلم محلوں کی زینت بنے پڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں اور ہمارے پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے پڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارے اسلاف کی کیا تاریخ رہی ہے، ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے پرکھوں کا مستقبل، ان کا ماضی کیا رہا ہے۔ جب پڑھیں گے تو منزل بھی سامنے ہوگی، جب کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو سامنے تاریکی ہی تاریکی ہے۔ مسلم محلوں کے اندر کھانے کے ہوٹل تو خوب کھل رہے ہیں، لیکن کتاب کی دکان تو کوئی نظر نہیں آتی نا، کتاب تو کسی نوجوان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی۔ تو پھر وہی ہے کہ دماغ سکڑ گئے اور پیٹ بڑے ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھنے کا وقت ہے، دیکھنے کا وقت ہے کہ دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا میں چل کیا رہا ہے، کہ کل کو جب یہ لوگ آپ کے دروازے پر ووٹ مانگنے آئیں گے تو آپ کہہ تو سکیں گے کہ تم پہلے جو فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا تم ظالموں کے ساتھ تھے یا مظلوموں کے ساتھ تھے۔ دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ فلسطین بھائیوں کے لیے کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے اوپر جو اس وقت مشکل حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں ان کو ثابت قدمی نصیب کرے، فلسطینیوں کو آزادی نصیب کرے، مسجد اقصی کو آزادی نصیب کرے، ظالم اور جابر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، نیست و نابود کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہے جو دیکھنے میں بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن جو پیسے والے حضرات ہیں جن کا اس علاقے سے کاروباری سلسلہ جڑا ہوا ہے یا کسی بھی طریقے سے سلسلہ جڑا ہوا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ فلسطینی بچے جو یتیم ہو گئے، 8 دن کے بچے، 9 دن کے بچے، 1 مہینے کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے، اگر کوئی سبیل نکل سکتی ہے تو ان کو گود لینے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھنے میں کام بڑا مشکل ہے، لیکن جو کاروباری حضرات ہیں جن کا وہاں سے تعلق ہے، وہ راستہ نکل سکتا ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نکل سکتی ہے کہ ان بچوں کو گود لینے کی کوشش کرے، ان کے سر پر دست شفقت رکھے، ان کو پالنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہاں پر یتیم بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد، کہ جن کے سروں سے ایک ہی جھٹکے میں ماں اور باپ کا سایہ چھین لیا جائے۔ تو سب سے پہلا کام آپ ڈونیٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ دوسرا کام اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو کھلا رکھیں کہ دنیا کے اندر چل کیا رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کریں،
اور چوتھا یہ کہ اگر ہو سکتا ہے تو ان بچوں کو گود لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا کے اندر امن و امان کا ماحول نصیب فرمائے اور فلسطین بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رومال دے دو رومال.